بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، فرعون مصر کا ایک ظالم بادشاہ تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اپنے آپ کو خدا ماننے کا دعویٰ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے لوگوں پر اس نے طرح طرح کے ظلم کیے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ایسا عذاب نازل کیا جو آنے والے لوگوں کے لیے عبرتناک ثابت ہوا۔ ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم فرعون پر ہونے والی اس عذاب کو بیان کریں گے۔ دوستو، تورات اور مورخین کہتے ہیں کہ فرعون کو بنی اسرائیل کے ساتھ اس لیے عداوت ہو گئی تھی کہ اس زمانے کے کاہنوں اور نجومیوں اور کیانیوں نے اس کو بتایا تھا کہ تیری حکومت کا زوال ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھ سے ہوگا، اور بعض تاریخی روایات میں ہے کہ فرعون نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر دربار کے منجموں اور کاہنوں نے وہی دی تھی جس کا ذکر ابھی گزر چکا ہے۔ ناظرین، جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے لوگوں پر ظلم ڈھائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو تسلی دی اور فرمایا کہ خوف نہ کرو، خدا کا وعدہ سچا ہے اور وہ تم کو نجات دے گا اور تم ہی کامیاب ہوگے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو پانی پر مارو تاکہ پانی پھٹ کر بیچ میں راستہ نکل جائے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور انہوں نے دریا میں اپنا عصا مارا تو پانی پھٹ کر دونوں جانب دو پہاڑوں کی طرف کھڑا ہو گیا، بیچ میں راستہ نکل آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے تمام بنی اسرائیل اس میں اتر گئے اور خشک زمین کی طرح اس سے پار ہو گئے۔ فرعون نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ یہ میری کرشمہ سازی ہے کہ بنی اسرائیل کو تم جاؤ اور پکڑو، لہٰذا بڑے چلو۔ اور چنانچہ فرعون اور اس کا تمام لشکر بنی اسرائیل کے پیچھے اس راستے پر اترے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کرشمہ سازی دیکھیے کہ جب بنی اسرائیل کا ہر فرد دوسرے کنارے پر سلامتی کے ساتھ پہنچ گیا تو پانی بحکم الہی پھر اپنی اصلی حالت پر آ گیا اور فرعون اور اس کا تمام لشکر جو ابھی درمیان میں ہی تھا غرق ہو گیا۔ جب فرعون غرق ہونے لگا اور ملائکہ عذاب سامنے نظر آنے لگا تو پکار کر کہنے لگا کہ میں اسی ایک وحدہ لا شریک لا ہستی پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں فرمان برادروں میں سے ہوں، مگر یہ ایمان چونکہ حقیقی ایمان نہ تھا بلکہ گزشتہ فریب کاروں کی طرح نجات حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ایک مغفرانہ بات تھی، اس لیے خدا کی طرف سے یہ جواب ملا۔ اب یہ کہہ رہا ہے حالانکہ اس سے پہلے جو اقرار کا وقت تھا اس میں انکار اور خلاف ہی کرتا رہا اور در حقیقت تو مفسدوں میں سے تھا، یعنی خدا کو خوف معلوم ہے کہ تم مسلمین میں سے نہیں ہے بلکہ مفسدین میں سے ہے۔ در حقیقت فرعون کی یہ پکار ایسی پکار تھی جو ایمان لانے اور یقین حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ عذاب الہی کا مشاہدہ کرنے کے بعد اضطراری اور بے اختیاری کی حالت میں نکلتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ سمندر میں تھوڑی دیر فرعون غرق رہنے کی وجہ سے اس کی ناک کو مچھلی نے کھا لیا ہے اور آج وہ مصریات کے مصری عجائب خانہ میں تماشا گاہ خاص و عام ہے۔ قرآن پاک نے بنی اسرائیل کی روانگی اور فرعون کے غرق اور بنی اسرائیل کی نجات کے واقعہ کو بہت مختصر بیان کیا ہے اور اس کے صرف ضروری اجزاء ہی کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور پھر دیکھو ہم نے موسیٰ پر وحی بھیجی کہ اب میرے بندوں کو راتوں رات مصر سے نکال لے جا، پھر سمندر میں ان کے گزرنے کے لیے خشکی کی راہ نکال لے، تجھے نہ تو تعقب کرنے والوں سے اندیشہ ہوگا اور نہ کسی کا خطرہ ہوگا۔ پھر جب موسیٰ نے اپنی قوم کو لے کر نکل گیا تو فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، پس پانی کا ریلا جیسا کہ کچھ ان پر چھانے والا تھا چھا گیا، یعنی جو کچھ ان پر گزرنی تھی گزر گئی، اور فرعون نے اپنی قوم پر راہ نجات کم کر دی اور انہیں سیدھی راہ نہیں دکھائی۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے اور سورج نکلنے تک دیکھا کہ فرعون بھی ان کا پیچھا کر رہا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہمیں پکڑ لیں گے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے اور وہ ہمارا وعدہ پورا کرے گا۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بندوں کو لے کر یہاں سے نکل، اور سورج نکلنے کے بعد فرعونیوں نے ان کا پیچھا کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیں اس نجات سے آزادی دلائیں گے اور تم اللہ پر بھروسہ رکھو کیونکہ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے
حکم دیا کہ دریا میں اپنے عصا کو مارو، اور اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک دریا میں مارا تو دریا کے پانی کے 2 حصے ہو گئے اور بیچ میں سے راستہ بن گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم وہاں سے گزر گئی اور بعد میں فرعون اس میں غرق ہو گیا۔ دوستو، فرعون لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بنا، اور اس کی لاش آج بھی لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان ہے، جس نے اپنے غرور و تکبر میں آ کر اپنی خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور کہا تھا کہ میں خدا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسا انجام دیا کہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی اس کی لاش آج تک لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔